الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ان الذين يجادلون في آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ اسے پہنچنے والے۔ فاستعذ باللہ، بس آپ پناہ طلب کیجئے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ هو السمیع البصیر، وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے بحث و مباحثہ جس کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ ایسا بحث و مباحثہ وہ اچھی چیز ہے اگر اس کا مقصد نیک ہو، اس کا مقصد احقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، حق کو ثابت کرنا ہو اور باطل کا انکار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے رستے کی طرف دعوت دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رستے کی طرف دعوت دیجیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی خیر خواہی کے، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث و مباحثہ کیجیے اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا، جدال بالحق باللتی ہی احسن، یہ دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بحث و مباحثہ، جدال، جھگڑا، جو برے مقصد سے ہوتا ہے، جس کا مقصد احقاق حق، ابطال باطل نہیں ہوتا، جس کا مطلب اللہ رب العالمین کے احکامات سے جان چھڑانا ہوتا ہے۔ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، اور ان کو دلیل کوئی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل آسمانی کتابوں سے، نہ عقل و مت سے کوئی دلیل ہے ان کے پاس، بس انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ اب بغاوت ہے، اب بغاوت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو اب ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے دلائل۔ ایک جدال بالاحسن ہوتا ہے، جدال باللتی ہی احسن، وہ اچھی چیز ہے، اور ایک جدال بالباطل ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے باطل جدال کا ذکر کیا ہے کئی مرتبہ، اور یعنی اس میں وہ جو باطل طریقے سے لوگ جدال کرتے ہیں ان کی مذمت ہوئی ہے۔ اس صورت میں، اس پاک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جدال کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے۔ دیکھیے سورہ، یہی جو سورہ غافر ہے، کہ اس سورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، یہ سورہ غافر یا سورہ مومن کے شروع میں، کہ
یہ جو پرانی قومیں تھی، قوم نوح کو اور بعد والی قومیں، انہوں نے اپنے رسولوں سے باطل طریقے سے جدال کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ حق کو مائل کر دیں، حق کو جھکا دیں، اور باطل غالب آ جائے، یہ چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا عذاب کیسا رہا۔ تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے جدال بالباطل کیا۔ تو یہ جو جدال ہے جو بغیر دلیل کے ہوتا ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اس کا نہ عقل و منطق کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ کوئی آسمانی کتابوں والی کوئی دلیل ہے، تو یہ ایسا جدال جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، باطل طریقے سے جو جدال ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کتنا زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ دیکھیے اسی صورت میں ہم نے آگے پڑھا کہ کس طرح فرعون جو ہے وہ جدال بالباطل کرتا تھا، اور ہم نے اس صورت میں پڑھا کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئیں، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے شدید ناراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو جدال بالباطل کرتے ہیں، جو بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کے بالمقابل اپنے شبہات اور اپنے شیطانی وساوس پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ان سے یہ چیز ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور ایمان والوں کے ہاں بھی یہ چیز بہت بڑی ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر، یہ متکبر لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں بھی ان الذين يجادلون في آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے سینوں میں کچھ نہیں ہے سوائے تکبر کے، یہ متکبر لوگ ہیں، پیچھے بھی اللہ نے ان کو متکبر کہا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیے اسی صورت میں آگے تھوڑا سا آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ جدال کا ذکر فرماتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، کیا کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، جو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، اور اس کو جو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا جس کے ساتھ۔ اللہ نے ان کی سزا ذکر کی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، توق تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیتوں میں باطل طریقے سے جھگڑا کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سینوں میں تکبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں پوری سمجھ آ رہی ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کوئی وجہ ان کی لا علمی نہیں ہے، کوئی وجہ ان کی یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، کوئی جہالت ہے، انہیں پورا پتہ ہے۔ یہ جھگڑا ہوتا ہی علم آنے کے بعد، یہ جھگڑا ہوتا ہی دلائل آنے کے بعد، یہ جھگڑا ہوتا ہی تب ہے جب انہیں بات کی پوری سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب نے اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، فرقہ واریت میں وہ بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، الا من بعد ما جاءتهم البينة، نہیں وہ فرقوں میں بٹے مگر دلائل آنے کے بعد۔ فرقوں میں بٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے گروہوں میں بٹ گئے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور کیوں کیا انہوں نے؟ دلائل آنے کے بعد، بینہ آنے کے بعد۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، سورہ آل عمران میں۔
نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر علم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد پھر اختلاف کرنا، پھر جھگڑا کرنا باطل طریقے سے، یہ علم آنے کے بعد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بغاوت، ہٹ دھرمی، تکبر، جس کو یہاں تکبر کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جدال بالباطل کی وجہ تکبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس کو۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اگلے کو اپنے سے کم تر سمجھے، اپنے سے حقیر سمجھے، غمت الناس۔ اور اس سے بھی بڑا تکبر کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرتے، بطر الحق۔ تو جو لوگ اصل میں کتاب و سنت کے خلاف جھگڑا کرتے ہیں، دلائل آنے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اصل میں ان کا مقصد یہ کہ لا علم لوگ نہیں ہیں، ساری بینات ان کے سامنے ہیں، سارا علم اور دلائل ان کے سامنے ہیں، یہ اصل میں تکبر کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اور تکبر کیا ہے؟ یہ اصل میں حق کو سر نگوں کرنا چاہتے ہیں، باطل کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ خود باطل پر ہے، اب یہ باطل کا سر اونچا کرنا چاہتے ہیں اور حق کو جھکانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف تکبر ہے، اور ان کا مطلب حق کو رسوا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کا مقصد ہے تکبر سے حق کو نیچے کرنا، باطل کو اوپر کرنا، یہ کبھی اس مقصد کو پہنچ نہیں سکیں گے، ما ہم ببالغی۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے سے، وہ جھگڑا کرنے والا بڑا مالدار شخص ہو، بڑا اقتدار والا شخص ہو، یا بہت زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہوں، کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا، اقتدار سے، دنیاوی وسائل سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل جو کتاب و سنت کی دلیل ہوتی ہے اس کی بڑی قوت ہوتی ہے، وہی غالب آ کے رہتی ہے آخر کار، چاہے وہ دلیل پیش کرنے والا تھوڑے لوگ ہوں، ایک شخص ہو، ایک شخص اپنی جگہ پوری ایک امت بن جاتا ہے، ایک شخص اپنی جگہ پوری ایک جماعت بن جاتا ہے اگر وہ دلیل کے اوپر ہے۔ چھوٹا شخص ہو، چھوٹی عمر کا ہو، تھوڑے وسائل کا ہو، اس کے پاس دلیل ہو، تو دلیل اس کو بہت بلند مقام کر دیتی ہے، آخر کار وہ غالب آتا ہے، دلیل غالب آتی ہے۔ یہ جو لوگ حق کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، یہ لوگ اپنے مقصد کو کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، نہ دنیا میں، اور آخرت تو ہے ہی، اللہ نے آخرت میں اللہ نے اہل حق کو ہی اللہ نے سر بلند کرنا ہے، دنیا میں بھی اہل باطل سر بلند نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی انجام کار تقوی کا ہے، انجام حق کا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا، نہ پہلے کبھی باطل غالب آیا ہے، نہ کبھی آئندہ کبھی باطل غالب آئے گا، حق نے غالب آنا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، یعنی حق کا انکار، یہ حق کا انکار کر کے یہ حق کو سرنگو نہیں کر سکتے، یہ اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی مستوبہ۔ جی سر، یہ جو آیت کا مطلب ظاہر ہے یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، تو سر اس سے ظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کہ یعنی اگر کوئی دلیل ہو تو اللہ کی آیات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی ظاہر جو معنی ہے وہ تو یہ محسوس ہو رہا ہے، تو یا پھر یہ صرف ایک انداز ہے بات کرنے کا؟ دلیل ہو تو اللہ کی آیات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے خلاف، دیکھیے دلیل جی ہو پھر بھی اللہ کی آیات کے خلاف، اللہ کی آیات میں ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں، جی بالکل۔ اللہ کی آیات میں دلیل ہوگی، دلیل یا قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی نا، تو قرآن کی کوئی جی آیت ہو یا بالکل۔ کوئی صحیح حدیث مبارکہ ہو، وہ اللہ کی آیتوں سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، اسی لیے بغیر سلطان نہ گیا نا، بغیر سلطان اتاہم، بلکہ میں آپ سے ذکر کروں قرآن کی آیت، یعنی اللہ کی آیتوں کے خلاف نہ کوئی قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے، نہ صحیح عقل ہو سکتی ہے، عقل و منطق بھی نہیں ہو سکتی، فطرت بھی اور عقل و منطق بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اصل میں جو بھی جھگڑا کرتا ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی آیتوں سے میں جھگڑا کرتا ہے سے مراد ہے اللہ کی آیتوں کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اصل میں وہ تنکوں کے سہارے لیتے ہیں، اور وہ الٹے سیدھے اگر مگر لیکن لیکن کر کے وہ اس قسم کے دلائل تلاش کرتے ہیں لوگ۔
ورنہ اگر جو ہے وہ ان آیات کو اکٹھا کر لیا جائے، نصوص کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اللہ کی آیتوں کے خلاف کوئی بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں اصل میں وہ اللہ کی آیتوں کے خلاف جانا مراد ہے جو صریح اللہ کی آیتوں کے خلاف جانا ہو. باقی بعض دفعہ قرآن و سنت کے نصوص میں گنجائش ہوتی ہے، یہ مفہوم لے لیا جائے، یہ مفہوم لے لیا جائے. اگر کوئی شخص، اس کو کتاب و سنت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے سیاسی یا دینی، کوئی حمیت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاہلیت کی حمیت کہتے ہیں، کوئی اندھا دھند تقلید نہیں ہے آباء و اجداد کی، اپنے مسلک کی، یا کوئی دنیا کا غلام بن جائے. تو اگر ایسی صورت نہیں ہے، پھر اگر کتاب و سنت کی نصوص میں اگر معنی سمجھنے میں کوئی اختلاف ہو جائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اختلاف ہو جائے، یہ اللہ کی آیتوں میں جدال ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی آیتوں میں جدال نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر ہے. غور و فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جو جب ایک شخص، اسے اللہ نے صلاحیت دی ہے اجتہاد کرنے کی، اس کے پاس علم ہے قرآن کریم کا، سنت رسول اللہ کا، صحابہ کرام کے اقوال کا، سلف صالحین کا، تو وہ غور و فکر کرتا ہے ایک مسئلے میں، تو اس کا اجتہاد، وہ اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حق پر پہنچ جاتا ہے، اسے ڈبل اجر ملتا ہے. اگر وہ کوشش کرتا ہے حق پر پہنچنے کی، تو دنیاوی مفادات اس کے سامنے نہیں ہے، جاہلی حمیت اس کے سامنے نہیں ہے، آباء و اجداد کی تقلید اس کے سامنے نہیں ہے. اگر وہ حق پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے، کوشش کے باوجود اس کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، اپنی کوشش پوری کرتا ہے، حق کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح موقع پر نہیں پہنچ پاتا، اسے بھی ایک اجر ملتا ہے. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. اگر وہ غلطی کر جاتا ہے، اسے ایک اجر ملتا ہے. یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں ان کے، وہ حق تک پہنچنا چاہتے نہیں ہیں. ان کا مقصد اللہ رسول کی بات ماننا نہیں ہے، ان کے مقاصد دوسرے ہیں. ان کے مقاصد کیا ہے؟ وہ جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ذریعے تھوڑی قیمت خریدنا چاہتے، تھوڑی قیمت لینا چاہتے ہیں، دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اللہ کی آیتوں سے، کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے لیے، اپنی جاہلی حمیت کے لیے، اپنے دنیا کے مقاصد کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایسے لوگ مراد ہیں. جو لوگ حق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق تلاش کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر ہوتا ہے، وہ تو اس کی تو بڑی فضیلت ہے. یہاں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا سے مراد کتاب و سنت کے صریح خلاف جانا اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے. جی، آپ میں سے کئی لوگ سوال کر رہے تھے. سر میرا سوال تھا کہ وہ جھگڑا تو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، صرف تکبر ہے، لیکن ہاں ان کو دل سے تو پتا ہوتا ہے کہ ہماری دلیل کمزور ہے اور جو مخالف ہے اس کی دلیل بہت مضبوط ہے، قرآن و سنت یا جو بھی وہی ہے اس پہ. تو جی ان جی. کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری تو بےزتی ہو جائے گی، بھرے مجمع میں ہم مطلب ایک طرح سے بونگیاں ہی مار رہے ہیں ہوں کہ ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے اور ہم رسوا ہوں گے سب کے سامنے، تو پھر ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے دنیا کی رسوائی. اصل رسوائی تو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن اعلی رؤوس الخلائق، پوری مخلوق کے سامنے جو ذلت ہوگی، اور پھر اس کا انجام کتنا برا ہے، کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. اللہ کے نزدیک یہ بات کتنی ناراضگی کا باعث ہے. اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر ایک شخص جو ہے وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے دوسری طرف جا رہا ہے. لیکن اصل میں یہ دنیاوی مفادات، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چوکا یہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، اور یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے. انسان کہتا ہے کہ جی جو ہوگا دیکھا جائے گا. انسان کہتا ہے جو فوری فائدہ ہے میں لے لوں. کتنے لوگ ہیں حق کو پہچان جاتے ہیں. اصل فرعون کے بارے میں قرآن میں قرآن اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرعون، اس کی قوم نے، اس کے سرداروں نے حق کو پہچان لیا تھا.
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ان کے دل یقین کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ یہ ہمیشہ جو انکار ہوتا ہے اللہ کی آیتوں میں، جھگڑا، یہ تکبر کی بنا، ظلم اور تکبر کی بنا پر، بغاوت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے کئی دفعہ وضاحت سے ذکر کیا، یہ یعنی دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے حق یہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہود کو لے لیجئے، یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے، اہل کتاب ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن کے بارے میں ان کی کتابوں میں قرآن کی وہ صفات موجود تھی، وہ قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن کی حقانیت کے وہ دل سے قائل تھے اہل کتاب، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ ان کو بنی اسماعیل کی برتری بنی اسماعیل پر ماننی پڑتی تھی، اس کو وہ تیار نہیں تھے۔ وہ تعصب دیکھیں، میں نے تعصب کی بات کی، کہ تعصب کبھی آباء و اجداد کا ہوتا ہے، کبھی خاندان کا ہوتا ہے، کبھی اپنے مسلک کا ہوتا ہے، کبھی اپنی قوم کا، کبھی اپنی زبان کا، یہ سارے جاہلیت کی حمیتیں ہیں، کبھی قوم کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، وہ جو کفار نے جب مسلمان عمرہ کرنے گئے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع پر، کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ مسلمانوں نے صراحت سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا کوئی لڑائی کا مقصد نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں جاہلیت کی اہمیت آ گئی کہ یہ عمرہ کر جائیں گے، ہمیں عرب باتیں بنائیں گے، تمہارا دشمن تمہارے پاس سے آ کر جو ہے وہ چلا گیا، اور تو یہ جاہلیت کی اہمیت تو پتہ ہوتا ہے کا، لیکن دنیاوی مفادات سامنے آ جاتے ہیں۔ ابو طالب جو ہیں، اب پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، شاید خاندان کی وجہ سے حمایت کرتے رہے، اسلام قبول نہیں کیے۔ ابو جہل مرد وفات میں تھے، ابو جہل اور دیگر لوگ جو برے ساتھی، آپ دیکھیے کتنا نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے رہے کہ پوری زندگی تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب مرتے وقت جو ہے کلمہ پڑھ لو گے۔ وہ تانے دیتے رہے، ورغلاتے رہے، کلمہ نہ پڑھ لینا۔ اس وقت میں لوگ کہیں گے کہ جی بیماری کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، پوری زندگی تو آپ نے صحت کے عالم میں کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، آپ نے اس وقت بھی انہیں نصیحت کی، اور آپ نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اور حاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوگا، کوئی میرے پاس بنیاد ہوگی۔ لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا، اور کہا کہ میں اپنے باپ کی ملت پہ فوت ہو رہا ہوں۔ تو یہ جو حمیتیں ہیں، یہ جو دنیاوی ہماری دین کے خلاف جو بھی چیز ہے، وہ وطنیت پرستی ہو، وہ قومیت پرستی ہو، وہ زبان پرستی ہو، وہ خاندان آ جائے، آباء و اجداد آ جائیں، مسالک آ جائیں، سیاسی وابستگیاں آ جائیں، جو بھی چیز آ جائے یہ شرک بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں تو اللہ رسول کا رستہ اختیار کرنا تھا، ہمیں تو کتاب و سنت پر عمل کرنا تھا، اپنی ساری چیزیں پسے کوئی ڈالنی تھی۔ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے خود کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر اگر ایک انسان کو اللہ توفیق دے کہ وہ حق کو قبول کر لے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے خاندان میں، میرے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، تو یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں، پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم بڑی غلطی نہیں کر رہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بڑا کوئی قصور نہیں ہے، بڑا قصور ہوتا تو نعمتیں نہ ہوتی۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین سے دور کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنی
اپنے ذکر و اذکار سے، اپنی عبادت سے، قرآن پڑھنے سے دور کیا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ شیطان نے ان کو ورغلایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا ہوا، وہ سمجھتے ہیں ہم برا کام کر ہی نہیں رہے، اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کفار کا، ظالم لوگوں کا، وہ اپنے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معمولی قسم کے گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہو جائیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، ایک شخص اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں، ان کو اچھا خیال کرتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، ایک مسلمان کا بہرحال یہ کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ایک مومن کا کام کیا ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے رسول فیصلہ فرمائے۔ ہمیں اپنے مسائل کا اختلاف اللہ رسول سے کروانا ہے، کتاب و سنت سے کروانا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ان کو کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے کہ جی آؤ اللہ رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کتاب و سنت سے فیصلہ نہیں کروانا، حالانکہ کلمہ پڑھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا ہے، سورہ نور پڑھ لیجئے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، وہ منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم اطاعت کریں گے، منہ سے ایمان کی بات ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، اطاعت کا دعویٰ ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک فریق پھر جاتا ہے اس کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ہاں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ زبان کے دعوے، یہ ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، ہم یہ ہم وہ، ہم اطاعت کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ رسول فیصلہ کریں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ اللہ رسول کی بات ماننے کا دعویٰ کرنے والے منہ موڑ لیتے ہیں جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے پاس ہو گردنیں جھکا کر آ جاتے ہیں، آؤ جی کتاب و سنت سے فیصلہ کروا لیں، پتہ ہو نا دلیل ہمارے حق میں ہے، تو بھاگ کے آئیں گے، اور کتاب و سنت سے فیصلہ کروا لیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سمعنا واطعنا کہتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، بڑے سے بڑے قربانی دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، یہ اس تکبر کو پہنچنے والے نہیں ہیں، یہ تکبر سے حق کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں، باطل کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے آپ پناہ طلب کیجئے اللہ کے ساتھ ان چیزوں سے، اس تکبر سے، اس جدال سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں۔ جی اسی پر بس کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔